چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ. گوہر صاحب انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی اور انشاءاللہ سارے ہم نے اپنے جو ہماری الیکشن کمیٹی جو بنی ہے الیکشن کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زڑی بل سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری سری نگر میں ہم ایسے کینڈیڈیٹ دیں جو اچھے ہو, پڑھے لکھے ہو, دیندار ہو, کیونکہ سری نگر کے ساتھ مفتی صاحب کو خاص عقیدت تھی اور مفتی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری دورہ تھا وہ بھی ان کا ڈاؤن ٹاؤن کا تھا. اور ہماری بھی کوشش رہی کہ سری نگر کے لوگوں کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں, بہت مشکلات ہیں یہاں, غریبی بھی بہت ہے, ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتے ہیں. اس کے لیے بھی مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا کہ ان کو باہر لے جائیں گے, مگر اب ہمارا اگر انشاءاللہ ہماری سرکار بنی تو وی ول گو ورٹیکل, کہ جہاں ہم بناتے ہیں میرج ہالز بناتے ہیں, دوسری چیزیں بناتے ہیں, تو میرج ہالز کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں جگہ ملے گی تو ہم بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے, فلیٹس بنائیں گے, جہاں ہم یہ جو گھر میں جو ان میں کنجیشن ہے اس کو دور کریں گے. اور شہری سری نگر میں بے روزگاری بھی بہت ہے, گاؤں میں ہمارا رہبر تعلیم ہے, باقی اسکیمز ہیں. کوشش کریں گے سری نگر کی جو مفتی صاحب کا جو ایک ارادہ تھا سری نگر کو لے کے, اس میں مجھے لگتا ہے گورنر صاحب جیسے جو ہمارے لوگ آج جوائن کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں شہری سری نگر کو ڈیولپ کرنے میں پورا اپنا رول ادا کریں گے. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کسی کو لوگوں کو جیل میں بند کر سکتے ہو پر خیالات کو جیل میں نہیں بند. خیالات کی جنگ ہے جمہوریت میں, خیالات کی جنگ ہوتی ہے اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت دیر کر دی. انجینئر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے, شبیر شاہ صاحب کو بھی, اور بھی جو ہمارے جو جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں تو جن کو وہ کہتے ہیں کہ ضمانت تو ملنی چاہیے, ضمانت بھی نہیں ملتی. اب بہت افسوس کی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز, اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں, عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں, ان کی حالت بہت خراب ہے. ان کے ماں باپ بہت غریب ہیں, وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو میں کہتی ہوں گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ الیکشن کا پروسیس شروع کیا آپ نے, آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, تو میں کہتی ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسیلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنر صاحب کے دروازے پہ جانا پڑے گا. مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے, مگر میں وہ وزیر اعلیٰ رہی ہوں جس نے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی, 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لے. کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے ایز اے چیف منسٹر مودی کے ساتھ سرکار بناتے ہوئے سیپریٹسٹ کو خط لکھا, دعوت دی, بات چیت کی. کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آج؟ میں نے سیز فائر کروایا, کیا آج آپ کر سکتے ہو؟ میں نے پورے ملک کی لیڈرشپ کو لایا اور حریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے. تو میں نے بہت ہی پاورفل چیف منسٹر رہی ہوں, میری اسمبلی بہت پاورفل تھی, ہمارے پاس ریجوڈیٹری پاورز تھے. تو آج خدا نہ خواستہ ایک میونسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو کہ آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں. بقول عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناہ بند ہے اس کو چھوڑنا ہے, جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے 12,000 نوجوانوں کو FIR واپس لی, اگر آج وہ چیف منسٹر بن کے ایک FIR واپس نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرنا ہے اسی چیف منسٹر کو؟ نہیں دیکھیے, میں تو فاروق صاحب کو آپ نے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. میرے خیال میں نا امیدی کفر ہے, اور PDP بڑے مسئلے کے لیے لڑ رہی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ PDP واحد ایک جماعت ہے جو ایجنڈا لے کے آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. جب ہم 2002 میں سرکار بنی ہم نے کہا تھا ہم کوٹا ختم کریں گے, ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے بولا ہم راستہ کھولیں گے, ہم نے کھولے. مظفر آباد, راولا کوٹ, ہم نے کہا ہم بات چیت کرائیں گے, تو واجپئی جی کی بات چیت, LK اڈوانی کی بات چیت ہم نے حریت کی لیڈروں سے کرائی. تو ہم تو اپنے ایجنڈے پہ چلتے, اور آج بھی ہمارا ایجنڈا ہے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو اس کو حل کرنے کے لیے جو 370 ہے اس کو بھی ریسٹور کرنا بہت ضروری ہو جائے. ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں, 99 سے جب سے ہماری جماعت بنی ہے ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں.
اور لوگوں کے سہارے لڑے ہیں, لوگوں کو کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے لڑے ہیں. میں تو کانگریس میں تھی, CLP لیڈر تھی, مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے, تو ہم نے چھوڑ کے ایک ایسا پلیٹ فارم PDP بنائی جس کا کام ہے, جس کا بیسک ایجنڈا ہے جموں کشمیر کو ایک باعزت دور میں لانا, ایک پیس with ڈگنیٹی دینا. تو ہم اس ایجنڈے کو لے کے چلے, ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے نہیں آتا ہے, لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا, امپلائیز کو بلا وجہ نوکریوں سے نکالنا, ان سے یہ حق بھی چھین لینا, وہ عدالت میں جائیں گے تو ڈر لگتا ہے ان کو کہ ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں. جرنلسٹ کو UAPA کے اندر بند کرنا, تو میں کہتی ہوں یہ خیالات کی جنگ ہے جس کو آپ اس طرح نہیں جیت سکتے. آپ طاقت کے بلبوتے پہ جموں کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے, آپ کو ریکنسیلیشن ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا. لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل نیوز انڈیا فرسٹ کو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب کریں, اینڈ یس بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں.